छोटे इक़दामात बड़ी तब्दीलियों का सबब बनते हैं। अगर आप हमारे इल्म के सफ़र में साथ चलना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल अल-हुदा अकेडमी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें मुझे अल्लाह से मोहब्बत है। तो आइए सुनते हैं तिलावत आयत नंबर 90 से सूरत अन-नहल। इन्नल्लाह यअमुरु बिल-अदलि वल-इहसानि व ईताइ दिल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि य'iज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به मुशून। बेशक अल्लाह तुम्हें अदल और एहसान करने और क़राबतदारों को देने का हुक्म देता है और बेहयाई, बुराई और ज्यादती करने से रोकता है। वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम याद रखो। ये कुरान मजीद की जामे तरीन आयत है। 3 भलाइयों और 3 बुराइयों के जिक्र पर मुश्तमिल। भलाइयों में सबसे पहले अदल का जिक्र किया गया। अदल से मुराद फराइज का अदा करना, और फिर एहसान से मुराद मुस्तहब्बात हैं, यानी मुस्तहब उमूर। इब्न अब्बास कहते हैं अदल से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही है, और एहसान ये है कि इंसान का बातिन जाहिर से अच्छा हो, इंसान का बातिन उसके जाहिर से अच्छा हो। ये भी कहा गया कि अदल से मुराद हक अदा करना और एहसान से मुराद हक से ज्यादा देना है। और इस्लाम
ان دو خوبیوں کا مجموعہ ہے کہ دوسروں کو حق بھی دو اور حق سے بڑھ کر بھی دو۔ عدل کا تو حکم ہے جبکہ احسان کرنے کی رغبت دلائی گئی ہے۔ عدل میں اپنی ذات میں عدل کرنا بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کے بارے میں عدل کرنا اور تمام لوگوں کے ساتھ عدل کا معاملہ کرنا ضروری ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا بھی عدل ہے، اپنے ساتھ انصاف ہے۔ اور احسان ہمارے معاشرے میں عموماً کسی ایسی نیکی کو کہا جاتا ہے جس سے دوسرا بوجھ محسوس کرتا ہے، یعنی احسان جتانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور جس کو سر سے اتارنے کی جلدی ہوتی، یا خود نیکی کر کے کسی پر احسان کیا جاتا ہے، جیسے کسی کو قرض دے دیا تو سمجھا کہ احسان کر دیا۔ اور یا پھر ہم عام طور پر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ میں نے تو فلاں کے ساتھ اتنا احسان کیا لیکن اس نے دیکھو کیا بدلہ دیا، کیا سلوک کیا۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ میں کسی کے احسان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، یا پھر کہتے ہیں مجھے کسی کے احسان کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ہاں احسان ایک نیگیٹو ورڈ بن گیا ہے جو احسان جتانے کے معنوں میں، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کا حکم دے رہے ہیں، اور احسان کرنا دراصل کسی چیز کو خوبصورت بنانا ہے، حسین بنانا ہے، اس کو اچھے طریقے سے بنا کر اس میں استحکام پیدا کرنا ہے۔ اور لغوی معنی کے لحاظ سے احسان برائی کے مقابل آتا ہے، اور یہ یعنی جو کام انسان کرے اس کو خوبصورتی کے ساتھ کرے، نیکی کے درجے میں کرے۔ اور احسان کا درجہ جو ہے یہ عدل سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی جتنا اس کے ذمے واجب ہے اس سے زیادہ دینا، اور جتنا اس کا حق بنتا ہے اس سے کم لینا، یعنی لیتے ہوئے کم کی طرف توجہ اور دیتے ہوئے زیادہ کی طرف۔ اور پھر خاص طور پر تیسری بات جو یہاں کی گئی وہ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیا گیا، کیونکہ عموماً ہم اپنے صدقہ خیرات اور نیکیاں اور بھلائیاں اور اخلاق کا مظاہرہ یہ سب غیروں کے ساتھ تو کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنے رشتہ دار ان نعمتوں سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ ہم غفلت برتتے ہیں یا ان کے حق کو معمولی سمجھتے ہیں، ان کو پر گرانٹیڈ لیتے ہیں، اس لیے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور پر یہاں رشتہ داروں کی بات کی ہے۔ اور پھر یہ کہ عموماً رشتہ داروں سے تکلیف بھی پہنچتی ہے تو پھر ان کو دینے کا دل نہیں چاہتا، تو اپنے نفس کے خلاف جا کر احسان کرتے ہوئے وہ کرنا جو اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کا کہہ رہے ہیں، یہی دراصل نیک عمل ہے۔ اور ایسے نیک عمل انسان کو بہت عمدہ طریقے سے پے بیک کرتے ہیں۔ جن چیزوں سے روکا گیا ان میں سب سے پہلے فحشا ہے۔ فحشا ہر وہ گناہ ہے جس کو فحش خیال کیا جاتا ہے، جیسے بدکاری کرنا، محرم عورتوں سے نکاح کرنا، اسی طرح رشتہ داری توڑنا بھی اس میں آتا ہے، اور والدین کی نافرمانی، یعنی ایک کھلا گناہ ہے۔ فحش کہتے ہیں کھلے گناہ کو، قباحت والا، جس کو برا سمجھا جائے، یعنی جن کو شریعت میں بھی اور عام معروف میں بھی، یعنی عام حالات میں بھی، یعنی کسی سوسائٹی کے اندر جن چیزوں کو عیبدار سمجھا جاتا ہے، اور اس میں سے وہ ایک والدین کی نافرمانی بھی ہے۔ اور اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی بھی طرح کسی ایسی چیز کی عادت پڑ گئی ہے جو فحش میں آتی ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر زنا یا لواطت اور یہ چیزیں نہیں بھی، لیکن آج کل جو فتنے ہیں ان میں سے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ایکسس ہے ان تمام ویب سائٹس پر اور ان تمام ایپس پر جو کہ جن کو دیکھنا بھی انتہائی فحش کا ارتکاب کرنے میں آتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی چیز یعنی کہ زندگی میں آ چکی ہے کسی کے بھی، تو پہلی فرصت میں یہ آیت سنتے ہوئے ایسی ویب سائٹس کو بلاک کر دے، ایسی ایپس کو ڈیلیٹ کر دے، اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا کرے اور اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرے اور صدقہ خیرات کرے، نیکیاں کرے، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اور اپنے اور پھر یہ نہیں کہ اس وقت میں پھر وہی موبائل لے کے ہاتھ میں بیٹھ جائے، بلکہ انسان اپنے اس خاص اس وقت میں جس میں یہ برائی ہوتی ہے اسی ٹائم پر کوئی نیکی کا کام شروع کر دے، اور کوئی اچھی کتاب پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، کسی اچھے نیک دوست کے پاس چلا جائے، کسی نیک مجلس میں شریک ہو جائے۔ دوسری چیز جس سے روکا گیا وہ منکر ہے۔ تو منکرات وہ برائیاں ہوتی ہیں جن کا عقل بھی انکار کرتی ہے اور فطرت انسانی بھی انہیں برا سمجھتی ہے۔ تو جب بھی ایسی کسی چیز کا، یعنی انسان، آپ کا ضمیر آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، یعنی شریعت سے تو پتہ چلتا ہی ہے منکرات کا، لیکن اس کے علاوہ آپ کا دل بھی آپ کو بتائے گا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر کسی کی زندگی میں ایسی چیزیں بار بار ہو رہی ہیں تو اس کے لیے پھر اللہ سے مدد طلب کرنا ضروری ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ہمت کے ساتھ، اچھی نیت اور ارادے کے ساتھ ان برائیوں کو چھوڑیں، اور استقامت کی نیت کے ساتھ دعا بھی کریں، اور برے کو برا کہنے سے
عام طور پر برائی پھیلائی تو جا سکتی ہے لیکن مٹائی نہیں جا سکتی. تو صرف برا کہتا رہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ کوشش کر کے اس کو چھوڑنا اور اس سے نکلنا ضروری ہے. اور بغی کہتے ہیں حد سے بڑھ جانے کو، اور یہ ہے اللہ کی مخلوق پر زیادتی کرنا، یعنی دوسروں پر ظلم کرنا، لوگوں کے جان مال عزت پر ظلم و زیادتی کا ارتکاب کرنا. اور بغی ایسا گناہ ہوتا ہے جس کی سزا بھی جلد مل جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں بھی جلدی دے دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا جمع رکھے، جیسا کہ ظلم و زیادتی اور قطع رحمی، مثل البغی و قطیعۃ الرحم. تو مسلمان کی چونکہ جان مال عزت دوسروں پر حرام ہے، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو گویا ایک آیت میں پورا دین سما دیا گیا، اس میں تمام اچھے اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے اور برے اخلاق سے منع کیا گیا ہے. اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب بھی تم عہد کرو، اور قسموں کو ان کے پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو، حالانکہ تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن بنا چکے ہو. یعنی اللہ کو گواہ بنا کے تم نے قسم کھائی تو اب اس قسم کا پاس رکھو، لحاظ کرو. بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اور ذمہ داریاں جو ہیں، کسی کو بھی کھانسی ہونے تو اٹھ جایا کریں فوراً، کیونکہ آپ کی شور کی وجہ سے اگر کسی کو ایک لفظ بھی مس ہو گیا اور اس نے الٹ سمجھ لیا تو درست نہ ہوگا. پھر یہ ہے کہ ذمہ داریاں بھی عہد ہیں، ٹھیک ہے. اللہ کے عہد کو پورا کرو، کیونکہ جب انسان کوئی ذمہ داری لیتا ہے تو اس میں بھی ایک طرح سے اللہ کو گواہ بناتا ہے، وہ بھی ایک اوتھ ہوتی ہے. اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا، کہ تم بھی اپنی قسموں کو توڑ کر آپس میں زیادتی کرنے کا بہانہ بناؤ تاکہ ایک جماعت دوسری جماعت سے زیادہ بڑی ہوئی ہو. بے شک اللہ تمہیں اس کے ذریعے آزماتا ہے، اور یقیناً وہ قیامت کے دن تمہارے لیے ضرور وہ چیز واضح کر دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. یہاں ایک تشبیہ دی گئی ہے جو قسموں کو پختہ کرنے کے بعد ان کو توڑنے والوں کے لیے بیان کی گئی ہے. ضروری نہیں کہ ایسی عورت کہیں پائی جاتی ہو، جو بھی ایسا کرے گا چاہے عورت ہو یا مرد تو وہ ایک بہت ہی غلط کام کا ارتکاب کرے گا. مثال سے سمجھانا کیا مقصود ہے کہ ایسا انسان کتنا احمق ہو سکتا ہے کہ جو محنت کرنے کے بعد اپنی ہی محنت پہ پانی پھیر دے. تو قسم کھا کے توڑنا بھی ایسا ہی ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے. دنیا میں اختلافات جو ہیں یہ بطور امتحان ہیں. دنیا میں بعض اوقات حق اور ناحق ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے، وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں. اس طرح کے انسان کو ان میں فرق کرنا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ایسی کہ اس میں امتحان رکھا جائے. یہ دنیا، یہ زندگی ہماری اور یہ دنیا امتحان کے لیے بنی ہے. اور اللہ چاہتا تو سب کو ایک کر دیتا اور اس امتحان میں نہ ڈالتا. لہٰذا چونکہ یہ ایک امتحان ہے، لہٰذا اس لیے پھر مختلف ٹیسٹ رکھے ہیں، اور ان میں سے ایک ٹیسٹ جو ہے وہ اختلاف کا ہے. تو امت کا اختلاف پریشان نہیں کرنا چاہیے، یا لوگ گھروں کے درمیان اختلاف، یا کسی انسان کے ساتھ آپ کا اختلاف، کیونکہ یہ تو روزمرہ کا کام ہے نا، تو اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ اس کریشن پلان کا حصہ ہے اور یہ ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا. یہ اس میں انسان اختلاف کو مینج کرنا سیکھے کہ اختلاف رائے کے موقع پر مجھے کرنا کیا ہے، مجھے کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے، اور اس میں سے حق کو پہچاننے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. اور اس میں سب سے پہلی چیز کہ اپنی خواہش کو ایک طرف رکھنا ہے، اور اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ. کہیں کوئی قدم اپنے جم جانے کے بعد پھسل نہ جائے اور تم سزا کا مزہ چکھو، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کے راستے سے روکا اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یعنی قدموں کے پھسلنے کا خوف تو انسان کو ہمیشہ رہتا ہے. تو حق کے راستے پر کوئی کتنا بھی ثابت قدم کیوں نہ ہو، پھر بھی یہ خوف رہتا ہے اور ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اب دیکھیے کہ آپ کتنے بھی اچھی بیلنس باڈی رکھتے ہوں اور بہت قدم جما کے چلتے ہوں اور بہت اچھی طرح، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز پہ پھسلے ہی. اور اگر کوئی پھسل کے اپنی ٹانگ توڑ بیٹھا ہو یا کچھ، تو اس کو تو ساری زندگی کے لیے ایک خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ میں کہیں پھر نہ پھسل جاؤں. اسی طرح ایک فزیکل پھسلن ہوتی ہے اور ایک مانوی طور پر
انسان جس دین کو حق سمجھ کے، جس کام کو حق سمجھ کے اختیار کرتا ہے، پھر کبھی کبھی اس کا نفس اس کو اس سے پھسلا بھی دیتا ہے، اور خاص طور پر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بعض اوقات قسم کھانے کے بعد بھی، یا قسم ایسے موقع پر کھا دیتا ہے جہاں پر نہیں کھانی چاہیے، اور وہ نفس کی پھسلن ہوتی ہے کہ انسان اپنے فائدے کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے اللہ کے نام کو استعمال کر لیتا ہے۔ اور تم اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت کے عوض مت بیچو، بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ان کے بہترین اعمال کا اجر ضرور دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ انسان کو اپنے اچھے عمل کا نتیجہ فوراً نہیں چاہنا چاہیے، بلکہ صبر سے کام لینا چاہیے۔ اگر تکلیف کے باوجود کوئی حق پر جمع رہتا ہے اور اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے وہ کہیں زیادہ بہتر، بڑا اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس لیے صبر کے ساتھ انسان زندگی گزارے، چاہے کتنی بھی مشکلات پیش آ رہی ہوں، کیونکہ مومن کے لیے دنیا کی زندگی ہی سب کچھ نہیں، اسے اس کا اجر کل ضرور ملے گا۔ عقل مند وہ نہیں جو آج کے فائدوں کو ترجیح دیتا ہے، عقل مند وہ ہے جو حقیر فائدوں کی بجائے باقی اور قیمتی چیز کو ترجیح دیتا ہے، یعنی آخرت کے فائدے کو، کیونکہ وہ کبھی بھی زائل نہیں ہوگا وہاں کا فائدہ۔ جو کوئی نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، جو کوئی نیک عمل کرے، عمل عملا صالحا، کہ وہ مومن ہو، تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ۔ پاکیزہ زندگی چاہیے تاکہ پاکیزگی میں موت آئے اور پھر آئندہ بھی خیر ہو، تو اس کے لیے کیا ہے؟ راستہ کہاں سے جاتا ہے؟ نیک اعمال سے، اور ہم انہیں ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے۔ جیسا انہوں نے کیا ہوگا اسی درجے کا ان کو اجر ملے گا جو وہ کیا کرتے تھے، انہیں ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ حیات طیبہ سے کیا مراد ہے؟ اس کو مختلف طرح سے انٹرپریٹ کیا گیا ہے۔ اس سے مراد حلال روزی، قناعت، کہ جس حال پہ اللہ نے رکھا اس پہ راضی رہنا، خوش رہنا، میرے پاس بہت ہے، سچی عزت، سکون اور اطمینان، دل کا غنی ہونا، اللہ کی محبت، ایمان کی لذت، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ یہ ساری بھی ہو سکتی ہیں اور ان میں سے کچھ بھی ہو سکتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ، یقیناً فلاح پا گیا وہ جو اسلام لے آیا، اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا، امن میں آ گیا، اور اس کو کافی رزق دے دیا گیا، اور اللہ نے اس کو قناعت عطا کی اس پر جو اس کو مل گیا، عطا کیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومن کو دنیا میں بھی اچھا بدلہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ ضروری نہیں کہ دنیا کا بدلہ کسی مادی شکل میں ہو، پیسے یا اچھے گھر یا اچھی گاڑی کی شکل میں، وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو قناعت اور اطمینان اور سکون اور ایمان کی لذت اور بشاشت جو دل میں ہوتی ہے، یہ حیات طیبہ ہوتی ہے۔ ورنہ بڑے محل میں بھی انسان رہتا اور دل بجھا ہوا ہو تو کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی، وہ بیکار ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بے شک اللہ کسی مومن پر ایک نیکی کا بھی ظلم نہیں کرے گا، یعنی ایک نیکی بھی جو آپ نے کی وہ کم نہیں کرے گا۔ انسان کو اس نیکی کے بدلے میں دنیا میں رزق دیا جاتا ہے اور آخرت میں اس کو بدلہ دیا جائے گا، لیکن کافر کو اللہ نیکی کے بدلے میں دنیا ہی میں دے دیتا ہے، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو اس کی کوئی نیکی بھی باقی نہ ہوگی، سب دنیا میں ہی صاف ہو چکا ہوگا۔ تو بہرحال ہمیں سعادت اور بدبختی، خوش قسمتی اور بدقسمتی کا معیار کہاں سے ڈھونڈنا چاہیے؟ دنیا سے نہیں، قرآن سے، کہ اصل خوش قسمت کون ہے اور بدقسمت کون ہے۔ ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں خوش قسمتی اور بدقسمتی کو؟ دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جسے ایمان کی دولت نصیب ہو جائے، عمل صالح کی توفیق ہو جائے، وہ سعادت مند ہے، خوش بخت ہے، اور جس کو یہ دولت نصیب نہیں وہ اس کے برعکس ہے۔ تو سعادت مندی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور نیک اعمال کرنا ضروری ہے، اور زندگی کی خوشی اور سکون جو ہے وہ اللہ کی معرفت میں ہے، اللہ کی پہچان میں ہے، اللہ کی محبت میں ہے اور اللہ کی عبادت میں ہے، چاہے انسان اس میں تھکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارے دن کے روزے اور مشقتوں کے بعد رات تراویح میں ایکسٹرا تھوڑا قیام کر کے جو سکون کی نیند آتی ہے، کیا وہ عام دنوں میں آتی؟ عام دنوں میں ویسی نیند نہیں آتی۔ اب یعنی کہ میں حیران ہوتی کہ بعض اوقات ایک ہی پہلو پر
आधी रात यानी आज जो भी नींद का टाइम है वो आधा गुजर चुका होता है, तो बल्कि उससे भी ज्यादा गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता कि कहाँ गए। तो बहुत से लोग सोने के लिए मुख्तलिफ तरह की कोशिशें करते रहते हैं, लेकिन कभी ये कोशिश भी करके देखें कि नींद ना आ रही हो तो फिर बिस्तर पे ना लेटें, खड़े हो जाएं और अल्लाह के हुजूर क़याम करें, और जब क़याम में थक जाए तो जाके लेटें, फिर देखें नींद आती है कि नहीं आती। तो ये नींद लाने का नुस्खा है। तो बात यह कि खुलासा ये है कि आप अपने आप को अल्लाह की खातिर जितना भी थकाएंगे उसके बाद उतनी ही लज्जत पाएंगे। इब्न क़य्यिम कहते हैं कि मैंने इब्न तैमिया से ज्यादा खुशहाल जिंदगी गुजारने वाला कोई नहीं देखा। हालांकि वो कैद में थे, उनका दिल खुश व मसरूर, दलेर और मजबूत था, और उनके चेहरे पर नेमत की रौनक वाज़े नजर आती थी। यानी कैद बंद और मशक्कत में होते हुए भी उनका चेहरा पुरनूर था, क्योंकि असल खुशी दिल की खुशी है। फरमाया, फिर जब आप कुरान पढ़ें तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह तलब कर लिया करें, ताकि वसवसे ना आए आपको और कुरान सही समझ में आए। तो इस्तिआज़ा जो है वो कुरान की तिलावत शुरू करने से पहले होता है। बेशक उसका कोई जोर उन लोगों पर नहीं चलता जो ईमान लाए और अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। यानी शैतान ऐसे लोगों को गुमराह नहीं कर सकता जो ईमान लाकर तवक्कुल करने वाले। तो तवक्कुल का एक और फायदा नजर आ गया। तवक्कुल के कई फायदे हमने पढ़े, उनमें से एक और एडिशन कर लें कि रब पर तवक्कुल शैतान को फेल कर देता है, यानी इंसान को ऐसे गुनाह में मुब्तला नहीं कर सकता जिससे वो तौबा ना करे। यानी गलती तो हो जाती है लेकिन शैतान का तसल्लुत उन पर नहीं होता। तो गोया शैतान और उसके वसवसों से बचाव के दो असबाब यहाँ बताए गए, एक है अल्लाह पर ईमान और दूसरे है उस पर तवक्कुल। बेशक उसका जोर तो उन लोगों पर चलता है जो उसे दोस्त बनाते हैं और जो उसकी वजह से शिर्क करने वाले हैं। यानी जो लोग हकायक कबूल नहीं करते, शैतान उनको औहाम में मुब्तला कर देता है, वसवसों में मुब्तला कर देता है। नेक्स्ट। وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون
إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. اور جب ہم کسی ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ بدل کر لاتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے، یہ کہتے ہیں بے شک آپ تو خود گھڑ کر لانے والے ہیں، بلکہ ان کے اکثر جانتے نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی حکم منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم لاتا ہے تو وہ اس کی حکمت کو خوب جانتا ہے، اس کی مصلحت کو جانتا ہے، لہٰذا کسی کو بھی اعتراض کرنے کا حق نہیں. جو لوگ اپنے اعمال میں کوتاہی کرتے ہیں، حق قبول نہیں کرتے، وہ ہمیشہ دوسروں کے عیب تلاش کرتے رہتے. یعنی حق سامنے ہے، یہ ایک نفسیات ہوتی ہے، یہ غور کیجئے گا آپ. بعض اوقات آپ کسی کو ایک اچھی بات بتاتے ہیں یا ایک مثلا کلاس میں آنے کی دعوت دیتے ہیں، تو اس کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا کہا، لیکن یہ ہے کہ میں نے دیکھا جو لوگ کلاسز میں جاتے ہیں ان کے اندر یہ اور یہ اور یہ عیب ہے. بتائیے کون سا انسان عیب سے خالی ہے، کمزوری سے خالی؟ کیا یہ جسٹیفیکیشن درست ہے کہ چونکہ وہ فلاں درس میں جانے والا ایک شخص، اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے لہٰذا میرے لیے اب ضروری نہیں کہ میں قرآن سنوں؟ کیونکہ اس دوسرا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھنے پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لوگ ویسے ہی رہتے ہیں، اس لیے میں بھی نہ آؤں تو یہ میرے لیے برحق ہے. اسی طرح جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھے ہیں نماز پڑھنے والے، کہتے ہیں سنا کب یہ سب سے عام عذر ہے ان کا. دیکھا ہے ہم نے جو لوگ نمازی ہیں وہ کیا کرتے، حج پہ نہیں جاتے، حج پہ جانے والے فلاں حاجی صاحب یہ کرتے ہیں. تو یہ ایک عام شیطان نے ایک عام چیز سجھا دی ہے لوگوں کو کہ جو کام خود نہیں کرنا یا اس کے کرنے کو دل نہیں مانتا، تو جو وہ کر رہا ہو اس کو بھی بے وقوف ثابت کیا جائے، اس کے اندر عیب نکالے جائیں، الزام تراشی کی جائے، اس پر تنقید کی جائے، تاکہ ہم اپنے ضمیر کو تھپک سکیں، مطمئن کر سکیں کہ ہم نہ کر کے زیادہ اچھے ہیں. کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام نے حق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھے جو ایمان لائے، اور فرما برداروں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہو. تو اس میں نزول قرآن میں تدریج کے فائدے بتائے جا رہے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوا ہے. اور اس سے خاص بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ قرآن کی تلاوت ثابت قدم رہنے کے بڑے اسباب میں سے ایک ہے. یعنی آپ دین پر ثابت قدمی چاہتے ہیں تو قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیں. اور ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی کو ایک انسان یہ قرآن سکھاتا ہے، حالانکہ اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ غلط نسبت کرتے ہیں اجمی ہے، اور یہ واضح عربی زبان ہے. عربی زبان سیکھنا بھی ایک عبادت ہے کیونکہ یہ قرآن سمجھنے میں مدد دیتی ہے. یہ واضح عربی زبان ہے. لوگ دنیاوی فائدوں کے لیے ہر طرح کی زبانیں سیکھنے کو تیار ہو جاتے ہیں. بتائیے کیا چائنیز زبان سیکھنا آسان ہے؟ آسان ہے. لیکن آج کل آپ نے یہ سنا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ دنیا کا فیوچر چائنیز زبان سیکھنے میں ہے. یعنی اگر دنیاوی طور پہ آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مینڈرین سیکھنی ہوگی. تو اس کے لیے ہم تیار ہو جائیں گے کہ کس طرح ہمارا بزنس فلرش کرے گا، ہماری اکانومی اسٹرانگ ہوگی. لیکن جس سے ہماری جنت بنے گی اور ہمارا مستقبل ہمیشہ کے لیے سنور جائے گا، اس کے لیے اگر ایک زبان سیکھنی ہے، اور اگر ساری زبان نہ بھی سیکھے تو ڈائریکٹ قرآن کو ہی عربی میں قرآن ہی کی عربی سیکھ لیں، تو یہ کچھ کم نفع کا سودا نہیں ہے. توجہ کی ضرورت ہے. بلا شبہ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی جو مانتے ہی نہیں حق کو، پھر ان کو ہدایت بھی نہیں ملتی. بے شک جھوٹ تو وہ لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اور یہی لوگ دراصل جھوٹے ہیں. جو کوئی اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ کا انکار کرے سوائے اس کے جو مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، مگر جو کفر کے لیے سینہ کھول دے تو ان پر اللہ کی طرف سے غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو یہاں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اس چیز پر پکڑتا ہے جس پر انسان دل سے راضی ہوتا ہے. بعض اوقات اگر دل سے آپ راضی نہیں اور آپ کو مجبور کر دیا گیا ہے کسی چیز پر، جیسے حرام کھانے پر آپ راضی ہی نہیں اس پر، جیسے مردار یا کوئی اور اسی طرح کی چیز، تو پھر بخشش کی امید ہے کیونکہ اس پر کوئی گناہ نہیں. ہمارے دین کی یہ خوبصورتی ہے کہ اگر انسان کسی چیز پہ مجبور کر دیا جائے تو اس پر اس کی پکڑ نہیں. اللہ کا غضب ان لوگوں پر ہے جو
हक को पहचान जाते हैं लेकिन फिर उसका इनकार कर देते हैं और उससे फिर जाते हैं। वलाकिन मन शरह बिल कुफ्रि सदरन, शरह सदर के साथ कुफर को इख्तियार किए हुए हैं। लेकिन बात यह है कि जो वक़ल्बु मुतमइन्नुम बिल ईमान, असल ईमान वो है जिस पर दिल मुतमइन हो कि मैं बिल्कुल सही रास्ते पर हूँ, अल्लाह को एक मानकर और आखिरत का यकीन करके। ये इसलिए कि बेशक उन्होंने दुनिया की जिंदगी को आखिरत पर तरजीह दी, और ये कि अल्लाह काफिर कौम को हिदायत नहीं देता। अंबिया को झुटलाने का बहुत बड़ा सबब दुनिया की मोहब्बत है, दुनिया को तरजीह देना है। तो ऐसे लोगों को फिर अल्लाह भी जबरदस्ती हिदायत नहीं देता। यही वो लोग हैं जिनके दिलों और उनके कानों और उनकी आंखों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है, और यही लोग हैं जो गाफिल हैं। अल्लाह अकबर। गाफिल इंसान कब होता है अपनी आखिरत से, अपने अंजाम से? जब वो दुनिया की मोहब्बत में खो जाता है, दुनिया उसकी प्रायोरिटी बन जाती, तरजीह बन जाती, वो दुनिया का गम आखिरत से ज्यादा रखता है। और फिर जब ये कैफियत होती है तो फिर दिल, आंखें, कान ये सब काम करना छोड़ देते हैं हक को पहचानने के लिए। कोई शक नहीं कि यही लोग हैं जो आखिरत में खसारा पाने वाले हैं। बेशक आपका रब उन लोगों के लिए जिन्होंने हिजरत की, इसके बाद कि वो आजमाइश में डाले गए, फिर उन्होंने जिहाद किया और सब्र से काम लिया, यकीनन आपका रब इसके बाद बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। यानी दीन में इम्तिहान आया, घरों से निकाल दिए गए या खुद निकले, और फिर वो अल्लाह के रास्ते में मुसलसल मेहनत करते रहे और सब्र से काम लिया। क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान दीन के लिए कुर्बानी तो कर बैठता है लेकिन फिर पछताना भी शुरू कर देता है, या उस पे उसके रिग्रेट्स होते हैं, और वो हर एक को अपनी मजलूमियत की दास्तान सुनाता है। देखिए, जो तकलीफ अल्लाह के रास्ते में पहुंची है ना, उसका शिकवा बंदों से ना करें। समझ आ गई? जो तकलीफ दीन के रास्ते में पहुंची है उसका शिकवा बंदों से ना करें, क्योंकि वो तो अल्लाह के लिए आपने तकलीफ उठाई ना। तो अब बंदे क्या करेंगे? आपको उस पर बंदों से अजर चाहिए या बंदों से तसल्ली चाहिए? नेक्स्ट। يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا
ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. جس دن ہر شخص، اس میں ہم شامل، جس دن ہر شخص کل نفس اپنے بارے میں جھگڑا کرتا ہوا آئے گا، یعنی اپنے سے الزام ہٹائے گا کہ میں نے یہ نہیں کیا، حالانکہ اس نے کیا ہوگا، اور ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، یعنی جو بھی وہ کر کے آیا ہوگا، جو اس نے عمل کیا ہوگا، اور ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے عمل کیا ہوگا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. تو گویا قیامت کے دن ہر انسان صرف اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں ہوگا، دوسروں کی فکر چھوڑ دے گا. آج دنیا میں ہمیں اپنے سوا ہر ایک کی فکر ہے، کبھی کسی کا غم لگا ہوا ہے، کبھی کسی کا لگا ہوا ہے، کبھی کسی کی فکر کر رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب بھول جائیں گے، صرف اپنی فکر لگ جائے گی، صرف اپنی ذات کے دفاع کے لیے بہانے سوچے گا اور عذر بہانے کرے گا، لیکن وہاں تو وہی ملے گا جو یہاں سے کر کے جائیں گے. اس لیے فکر ہونی چاہیے یہاں عمل کرنے کی کہ کچھ کر لیں، کچھ کما لیں، اور رمضان کمائی کا بہترین موقع ہے. اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی ہے جو امن والی اور اطمینان والی تھی. اس کا رزق اس کے پاس ہر جگہ سے بافراغت آتا تھا، لیکن اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. بستی سے مراد یہاں مکہ ہے، اور بستی والے اہل مکہ ہیں. یہ لوگ سکون کی زندگی گزارتے تھے، حرم کی وجہ سے چاروں طرف سے اللہ کی روزی ان کے پاس پہنچتی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی ناشکری کی، وہ کیا ناشکری تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی نعمتیں چھین لی، ان پر قحط کا عذاب مسلط کیا، اور یہ قحط 7 سال تک ان پر مسلط رہا، اور باہر سے کھانے کی کوئی چیز ان کے پاس نہ آتی تھی. تو یہ واضح مثال ہے کہ ناشکری کی سزا کیسے ملتی ہے انسان کو دنیا میں بھی. اور لباس الجوع والخوف، لباس کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ قحط کے آثار ان کے اوپر نظر آتے تھے جیسے جسم پر لباس نظر آتا ہے، یعنی ان کے چہرے پر بدحالی اور ان کی کمزوری اور رنگت کی خرابی اور بری حالت وہ بہت آبویس تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہے امن کا لباس پہنا دے اور جسے چاہے خوف کا لباس پہنا دے، اور اس لباس کو پھر کوئی اتار نہیں سکتا. تو کفران نعمت وہ دروازہ ہے جو قوموں پر فتنوں، خوف، غربت اور ظلم کو کھول دیتا ہے. تو نعمتوں کی قدر کرنا جانے. اور یہ بھی کفران نعمت ہے کہ انسان نعمتوں کو مس یوز کرے، یعنی نعمت ملی آپ کو، مثلاً سبزی ہے، پھل ہے، اور چیزیں ہیں، لیکن آپ ان کو بعض اوقات صحیح طور پہ استعمال نہیں کرتے، بعض اوقات اس طرح کاٹتے ہیں کہ آدھی چیزیں ویسٹ چلی جاتی ہیں، اس ویسٹ کے انبار لگے چلے جا رہے ہیں ہر چیز کے معاملے میں. اسی طرح لباس بناتے ہیں، پہنتے نہیں، خاص طور پر شادیوں پر. انتہا درجے کی ناشکری ہے کہ لاکھوں کے ڈریسز صرف ایک آدھ بار پہنے جاتے ہیں اور پھر وہ بس الماریوں کی زینت بن جاتے ہیں. تو یہ ان چیزوں سے باز آنے کی ضرورت ہے، اور اپنے لمٹس کے اندر رہ کر اپنے چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے، ورنہ پھر انہی راستوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزما بھی لیتا ہے. اور ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، لہٰذا عذاب نے انہیں اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ ظلم کر رہے تھے. یعنی رسولوں کی تکذیب ظالموں کا کام ہے، اور ظالم جو ہے پھر عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں. سو اللہ نے جو تمہیں حلال اور عمدہ رزق دیا اس میں سے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہیں کھلا کر خوشی ہوتی ہے اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو. بس یہ ہے شرط کہ حلال اور پاک عمدہ ہو. یعنی نعمتوں کا حق یہ ہے کہ ان کا شکر ادا کیا جائے تاکہ نعمتیں باقی رہیں، ان میں برکت ہو. اور وہ کیسے ہوگا؟ کہ جس طرح اللہ نے ان کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے اسی کے مطابق استعمال کیا جائے، اور نعمتیں استعمال کر کے اللہ کی عبادت بھی کی جائے. یعنی کہ اچھے سے اچھا کھانا کھا کر پھر سستی آ جائے اور نماز چھوڑ کر سو جائے انسان. اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے، اور وہ چیز بھی جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، پھر جو کوئی مجبور کر دیا جائے، جبکہ نہ تو وہ خواہش رکھنے والا ہو اور نہ ہی حد سے گزرنے والا. تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. ایک شرعی قاعدہ ہے الضرورات تبیح المحظورات، جس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورتیں ممنوع چیز کو جائز کر دیتی ہیں، اور یہ شریعت کا ایک بنیادی اصول ہے. لیکن یہ ہے کہ
ضرورت کا استعمال کر کے حد سے آگے نہ بڑھا جائے، اور دین میں منمانی نہ کی جائے، دین کو نہ بدلا جائے، اور نہ کہو اس چیز کو جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ گڑھ سکو۔ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ یعنی کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام بنائے، یہ اختیار کسی انسان کے پاس نہیں ہے، اللہ ہی کا فیصلہ ہے، جس چیز کو چاہا حلال کر دیا اور جس کو چاہا حرام قرار دیا، اور جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو تو اس کے بارے میں بحث مباحثے سے بچنا چاہیے۔ یہ تھوڑا سا فائدہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی دنیا میں اگر لوگ ایسا کریں گے تو بس پھر یہ دنیا ہی کی زندگی کی حد تک فائدہ ہوگا اس سارے عمل سے، آخرت میں کچھ نہیں۔ اور جو لوگ یہودی ہوئے، ہم نے ان پر وہ چیزیں حرام کر دیں جو ہم اس سے پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ یعنی انسان اپنی غفلت، سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ خیر سے محرومی اپنے ہی کیے ہوئے ظلم کا نتیجہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم ایک نیکی کا کام شروع کر لیتے ہیں اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ، یعنی کچھ دن تو بڑا جوش و خروش رہتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس میں کمی ہوتی ہے اور پھر بالکل اس کام کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نیکی کی توفیق ملے سمجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی ہے، اور چھن جائے تو سمجھے اللہ کی ناراضگی آ گئی ہے۔ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت کی وجہ سے برے عمل کیے، پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، بے شک اس کے بعد آپ کا رب بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی انسان سے ایسی بھول چوک ہو جاتی ہے، جب علم حاصل کرتا ہے، شوق آتا ہے نیکی کا، کرنا شروع کر دیتا ہے، جب علم سے دوری ہوتی ہے، چیزیں بھولنے لگتی ہیں، شیطان حاوی ہونے لگتا ہے، کام چھوڑ بیٹھتا ہے، تو جو ہی احساس ہو کہ میرے سے نیکیوں کے مواقع چھنتے چلے جا رہے ہیں تو فوراً کیا کریں؟ توبہ استغفار کی کثرت کر دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کوتاہی کو بھی بخش دے گا اور آئندہ مزید نیکی کی توفیق بھی دے گا۔ نیکسٹ۔ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق ما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون۔ بے شک ابراہیم ایک امت تھا، اللہ کا فرما بردار اور یکسو تھا، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا، یعنی وہ اپنے کمالات میں مکمل تھا، اپنی خصوصیات میں ایک امت کی طرح تھا۔ اور امہ کا معنی امام بھی ہے، انی جاعلک للناس اماما۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس سے مراد لوگوں کو بھلائی سکھانے والا، یعنی ایک ہی شخص پوری امت تھا، یعنی پوری امت جو کام کر سکتی ہے وہ ایک شخص نے کر لیا۔
اور یہ اتنا بڑا اعزاز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور اتنی عظیم صفت ہے ان کی کہ انسان سوچتا ہے تو اسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص، فرد واحد، لیکن اتنا وزنی کہ پوری امت کے برابر اللہ کے نزدیک۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ وہ بھی تو انسان تھے نا، ابراہیم علیہ السلام ایک انسان تھے، اور ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے تھے کہ جہاں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتا پہچانتا تھا، اور پوری قوم شرک میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اللہ نے ان کو بصیرت عطا کی اور وہ حق کو پہچاننے کے قابل ہوئے، اور پھر جو قربانی اللہ نے اس راستے میں مانگی وہ اس کے لیے بدرجہ اتم، یعنی پوری طرح تیار رہے ہر موقع پر، چاہے وہ ان کی ذات میں تھی، چاہے اولاد میں تھی، چاہے ازواج میں تھی، کسی بھی طرح کی۔ اور بڑی خوبی کیا، اس کی نعمتوں پر شکر گزار تھا، اس نے اسے چن لیا اور اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی، تو گویا شکر گزاری کیا لاتی ہے؟ ہدایت کا راستہ کھولتی ہے۔ اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کی نعمتوں کا سب سے زیادہ شکر ادا کرتے ہیں، اور ہر نعمت پر۔ لیکن شکر ادا کرنے کے لیے پہلے نعمتوں کو پہچاننا بھی ضروری ہے کہ یہ نعمت ہے، نعمتوں کو دیکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہمیں تو نعمتیں نظر بھی نہیں آتی جو کہ ہمارے آس پاس بکھری ہوئی ہوتی ہیں۔ اور جو شکر گزار رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر حق پر ثابت قدمی بھی عطا کرتا ہے، اور شکر ادا کرنے کی وجہ سے انسان چن بھی لیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے کام کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی چنے جائیں تو پھر دین اسلام کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہوتا یہ ہے نا کہ انسان جب اس بات پہ شکر گزار ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے گمراہی سے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے، اور یہ میرے لیے ہر دولت سے زیادہ قیمتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ اس خیر کو دوسروں کے ساتھ بھی بانٹے۔ لیکن جب آپ کو خود ہی اپنے اسلام کی قدر نہ ہو اور دین کی اور قرآن پڑھنے کی، تو پھر آپ اس کو خود ہی اتنا ایک معمولی کام سمجھے تو پھر کسی کے ساتھ کہاں سے شیئر کریں گے؟ دوسروں کے ساتھ تو انسان وہی چیز شیئر کرتا ہے نا جس کو وہ شیئر کرنے کے قابل سمجھتا ہے۔ اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی عطا کی۔ اللہ اتنا مہربان ہے کہ آخرت میں تو اجر دیتا ہے، لیکن اپنے چنے ہوئے بندوں کو دنیا میں بھی خیر دیتا ہے، اور بے شک وہ آخرت میں بھی یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے۔ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کیجیے، یعنی ان کے طریقے کی پیروی کیجیے جو یکسو تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کو ایک نمونہ بنایا جا رہا ہے ان کی آئندہ آنے والی نسل کے لیے۔ سوچئے، کیا ہم بھی کوئی ایسے کام کر رہے ہیں کہ ہماری کمنگ جنریشنز ہم سے انسپریشن لیں؟ اور آپ دیکھیے کہ بعض اوقات آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسی دادی، نانی، پھپھی، کوئی رشتہ، کوئی استاد، کوئی نہ کوئی ہوگا کہ جس سے آپ نے انسپریشن لی ہوگی، اور وہ آپ کے لیے یہاں تک آنے کا راستہ بن گیا وہ انسپریشن۔ کیونکہ واقعی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا چھوٹا سا عمل بھی اتنا خلوص پر مبنی ہوتا ہے کہ وہ صدیوں پر محیط بعد میں بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتے۔ جتنے بھی محدثین ہیں، علماء ہیں، مفسرین ہیں، مجودین ہیں، مقرئین ہیں، جن سے ہم انسپائر ہوتے ہیں، وہ ان کی اخلاص پر مبنی اللہ کے راستے میں کوششیں ہیں، اور وہ ہمارے لیے ایک نمونہ بن گئے۔ ہمیں کہا دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو کیا ہم ایسے ہیں؟ ہم پر کوئی ایسا انعام ہے، یا ہو سکتا ہے کہ ہم بھی دوسروں کے لیے نمونہ بن جائیں؟ بے شک ہفتے کا دن تو صرف ان لوگوں پر مقرر کیا گیا تھا جو اس کے بارے میں اختلاف کرتے تھے، اور بے شک آپ کا رب یقیناً ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا جس میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ دعوت دیجیے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ دعوت دیجیے اپنے رب کے راستے کی طرف، اپنی طرف نہیں، رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور ان سے اس طریقے سے بحث کیجیے جو بہترین ہو۔ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو اس کی راہ سے بھٹک گیا، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت پانے والے ہیں۔ رب کے راستے سے مراد اسلام ہے۔ حکمت وہ کلام ہے جس کے ساتھ انسان صحیح وقت پر صحیح بات کرتا ہے، اور موعظت سے مراد وہ آیات اور وہ دین کی باتیں ہوتی ہیں جو دلوں پر اثر کرتی ہیں بعض، اور جدال سے مراد مخالف کا رد کرنا ہے دلیل کے ساتھ۔ تو یہ چیز، اس کو بعض اوقات خطابت بھی کہتے ہیں، اور بعض اوقات اس کو دیگر نام بھی دیے جاتے ہیں۔ اور پھر بڑی اہم بات یہ ہے کہ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر منہ موڑ جاتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، اور غلط کاموں کے برے اثرات بھی ہوتے ہیں، اور ان میں سب سے بڑا اثر کیا؟
کہ انسان اللہ کے دین اور اس کی شریعت سے دور ہو جاتا ہے. انسان جتنے گناہ زیادہ کرتا ہے اتنا ہی وہ دین کی بات، اللہ کی بات قبول کرنے سے دور ہو جاتا ہے. یعنی گناہ نحوست لاتے ہیں اور انسان کو پھر اللہ سے دور ہی کرتے چلے جاتے ہیں. اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تم تکلیف دیے گئے، اور اگر تم صبر کر لو اللہ کی خاطر اس تکلیف پر تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے. تو یہاں مظلوم کو بھی طریقہ بتایا جا رہا ہے، ایٹیکیٹ سکھائے جا رہے ہیں کہ اگر مظلوم ظالم سے خود بدلہ لینا چاہتا ہے تو اجازت ہے، لیکن ایسا بدلہ نہ لے کہ جس میں پھر وہ ظالم بن جائے. یعنی کسی نے ایک تھپڑ مارا تو دو مار دے، اگر کسی نے سر پھاڑا ہے تو وہ اس کا بازو بھی توڑ دے. تو ظلم اللہ تعالیٰ کو کسی صورت بھی پسند نہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. صبر انسان کو بہت سی النسز سے اور روحانی بیماریوں سے نجات دلاتا ہے، بچا کے رکھتا ہے. دل، جسم اور روح کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور یہ عظیم ترین علاج بھی ہے. یعنی صبر جو ہے نا وہ علاج ہے. اور صبر کیجئے، اور آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور آپ ان پر غم نہ کیجئے اور نہ کسی گھٹن میں مبتلا ہوں اس سے جو چالیں یہ چل رہے ہیں. سورۃ النحل کا آغاز جلد بازی سے منع کرنے سے ہوا، فلا تستعجلوا، اور اختتام ٹھہر جانے، صبر کرنے، رک جانے کی تلقین پر ہوا. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. تحمل اور صبر کے درمیان ایسی خیر پوشیدہ ہوتی ہے جسے اللہ ہی جانتا ہے. لہذا اللہ پر بھروسہ رکھیں اور کسی بھی تکلیف دہ سچویشن میں گھبراہٹ کا شکار نہ ہو. صبر سے کام لیں، اللہ کی مدد آئے گی. بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو نیکی کرنے والے ہیں. تو صبر کرنے والے دراصل کون ہیں؟ جو تقوی اختیار، تقوی کے بغیر صبر نہیں ہو سکتا، اور وہ محسن ہے، محسنون، نیکوکار ہیں. تو تقوی اور احسان انسان کو بڑے بڑے مقاصد حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے. ایک تابعی سے وفات کے وقت کہا گیا، فوت ہو رہے تھے تو ان سے کہا گیا آپ ہمیں کوئی نصیحت کرتے جائیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں سورۃ النحل کی آخری آیت کی وصیت کرتا ہوں، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. تو دنیا میں جو بھی بھلائیاں ملتی ہیں انسان کو، اس کے لیے بھی تقوی اور احسان ضروری. اور تقوی کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کی رضا کو اپنی خواہش پر ترجیح دے، ضرورت کے وقت، پریشانی کے وقت مخلوق سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. تو جو اللہ کی مدد حاصل کرتا ہے وہ کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جاتا، وہ خود ان کی مدد کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. اب مثلا قبر کی وحشت سے ہمیں کون بچا سکتا؟ صرف اللہ نا. تو پھر کس سے مدد مانگنی چاہیے؟ اللہ ہی سے. اسی طرح کوئی بھی وحشت، کوئی بھی خوف، گھبراہٹ، انگزائٹی، کچھ بھی ہے نا اللہ. ابھی ایک طوفان ہے لیکن بچانے والا اللہ ہے. لہذا چھوٹی بڑی تکلیف ہر چیز میں اللہ کی طرف رجوع کرے اور وہ مدد کرے گا. صرف پریشان ہوتے رہنے سے پریشانی ختم نہیں ہوتی، اس کے لیے علاج کرنا پڑتا ہے، اور علاج میں سب سے پہلے اللہ سے مدد. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. جی تھوڑی سی بریک لیتے ہیں 15واں پارہ اور سورۃ الاسراء شروع کرنے سے پہلے. آپ لوگوں سے کوئی ریفلیکشن دینا چاہے تو ویلکم، ورنہ پھر میں آن لائن کو لے لیتی ہوں. مختصر ون لائنر. جی آج خوش قسمت اور بدبخت، وہ ان دونوں میں فرق پتا چلا معیار. کہ خوش قسمتی انسان کی وہ ہے کہ جس میں ایمان ہو، عمل صالح ہو، وہی خوش قسمت ہے، اور بدبخت وہ ہے جو ان سے محروم ہے. سادہ جی، مجھے لگا کہ سورہ نحل کا اتنا تذکرہ ہے تو اس کی سب سے بڑی نعمت ایز اف لگا کہ اللہ کی ویلیڈیشن ہے کہ وہ ہمارے غم سے، ہمارے دکھ سے واقف ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں اگر ہم راستے پر ہیں. اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی سبحان اللہ نہیں ہے. بالکل. جی انسان اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے خیر سے جی قرآن سے مضبوط تعلق انسان کو دین پر ثابت قدم رکھتے ہیں. ٹھیک. جی اللہ کی طرف بلانا ہے صرف، اور اس کا طریقہ ہے کہ آپ حکمت سے دل کو نرم کریں والی بات کریں. یعنی کہ دعویٰ کا بہت اچھا اصول یہاں پہ ہے کہ کیسے بلائیں اور کیسے یعنی ہینڈل بہت زیادہ باتیں کرنا، بہت زیادہ بحث، اس سے نہیں ہوتا کسی کا دل جیتا جاتا، بلکہ حکمت سے جچی تلی نپی تلی ضرورت کی بات، اور اس کے ساتھ ایسی بات کہ جو دل پہ اثر کر جائے، کام ہو جائے گا. جی جی استاد، یہاں پہ سورہ نحل کی جو آخری آیت ہیں 126 اور 20 4 بار صبر کی بات آئی. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں صبر دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ صبر کے بغیر جو ہے وہ دین کا کام ہو نہیں سکتا. ہو نہیں سکتا. جی جی جو توکل جو اتنی بڑی نعمت ہے
کہ جس کے پاس توکل ہے مجھے ہے۔ سارے غموں سے نجات کا طریقہ ہی توکل کرنا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، آن لائن کو لیتے ہیں۔ خوشبو؟ استاذہ دو چیزیں ہیں، ایک تو آپ نے جب کنسسٹنسی کی بات کی تو اس میں میں نے اپنے لیے ایک چیز سیکھی، وہ یہ کہ 2 منٹس رول اگر انسان سیٹ کر لے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی چیز شروع تو کر لیتا ہے مگر اس کو کنٹینیو کرنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، تو اس کو انسان بس یہ رکھے نا کہ 2 منٹ کرنا ہے، بس چھوڑنا نہیں ہے جتنا مرضی ڈیفیکلٹ ہو جائے۔ دوسری استاذہ صبر کی جو بات ہوئی تو اس میں ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گی کہ جو ہے نا حدیث کے پہلا جھٹکا اصل میں صبر ہے، تو اس میں ایک بہت ہی امیزنگ تھیوری میں نے پڑھی تھی کہ جب ہم کسی بھی صبر کر جائیں، کسی بھی پہلے جھٹکے پہ اگر ہم اس پہ ریئیکشن نہ شو کریں تو ہماری انٹرنل سٹیٹ چینج نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہمارا جو برین کا ایک بادام جتنا پارٹ ہے اس کو کہتے ہیں ایمگڈیلا، اگر ہم اس میں ایک دم سے ریئیکشن شو کرتے ہیں تو وہ ہائی جیک ہو جائے، جس کی وجہ سے پوری باڈی میں سٹریس اور انزائٹی کے سمٹمز آ جاتے ہیں۔ تو اگر انسان پہلا جھٹکا سہ جائے، اس کے بعد آہستہ اس کو چینلائز کرے تو ہمارا برین باڈی جو ہے وہ فریز فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ میں نہیں جاتی، اور ہمیں یہ چیز ہماری حدیث پہ سکھاتی ہے الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جی نورین؟ آج فحاشی کا مطلب پتہ چلا کہ کھلے اور قباحت والا گناہ، اور 2 چیزیں نہیں پتہ چلی کہ رشتوں کو توڑنا اور والدین کی نافرمانی بھی فحش کاموں میں سے ہے۔ ٹھیک۔ جی نبیلہ؟ جی جتنا اللہ کی خاطر تھکیں گے اتنا ہی قناعت پائیں گے خیر، اتنا ہی سکون پائیں گے۔ قناعت کا تعلق تھکنے سے نہیں ہے، قناعت کا تعلق اور چیزوں سے ہے۔ جی، یعنی جتنا آپ اللہ کے لیے تھکیں گے اس کے بعد اتنی ہی راحت اور آرام پائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جی شازیہ نواز؟ جی استاذ، شکر گزاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، اور میں سوچ رہی تھی کہ واقعی اس میں بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے دین نے پن ٹو پیانو جس کو کہتے ہیں نا، ایک ایک چیز کے بارے میں ہمیں گائیڈنس دی، اور جب یہ دیکھتے ہیں دوسری چیزوں کو تو اتنی زیادہ شکر گزاری آتی۔ اور ایک استاذ ایگزامپل بہت مجھے اچھی لگتی شکر گزاری کی، کہتے ہیں کہ شکر گزاری مقناطیس کی طرح ہے، تو جو جتنا شکر گزار ہوتا ہے نا اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی پل کرتا ہے اپنی۔ جزاک اللہ خیر۔ عظمیٰ حسین؟ ایکچولی شادیہ بچی نے وہی بات کہہ دی جو میں کہنے والی تھی کہ شکر گزاری جو ہے نعمتوں کو لاتی ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم چنے جائیں تو پھر شکر گزار بننا ہے۔ ثنا؟ جی ساتھ جی میں بھی شکر گزاری پہ بات کروں گی کہ دلوں کا سکون اور راحت بھی اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہوتی ہے، اور ناشکری سب سے پہلے یہ راحت اور سکون چھین دیتی ہے۔ جی عالیہ اشفاق؟ ان کا مائک کھول دیجیے جب تک ہما سمی بات کر لیں۔ جی استاد جی، میں یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ساری بات ہوئی تو اس پہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہمیں اپنی ذات پہ کتنا زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے نا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ محنت کرنے سے آئیں گی، شکر ہے، صبر ہے، توکل ہے، ایمان کو بڑھانا ہے، تو وہ جتنا ہم اپنی ذات پہ کام کرتے جائیں گے اتنی ہی یہ چیزیں انشاءاللہ آتی بھی جائیں گی، اور کوشش ضروری ہے اس کے لیے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جی عالیہ؟ مائک نہیں کھلا۔ جی مریم سلیم؟ جی جیسے ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے اور وہ لوگوں کے لیے بھلائی کا باعث تھے، تو ہم کس کے لیے کیسی بھلائی کا باعث بن سکتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنا بڑا ٹائٹل ابراہیم علیہ السلام کو دیا کہ وہ اکیلے ایک امت کی طرح تھے۔ بالکل، ان خوبیوں کو اچھی طرح پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جی مریم؟ استاذہ میرے مائنڈ میں آیا تھا کہ ہمارے اندر اگر ہم اپنے ساتھ ٹائم گزاریں گے تبھی صبر پیدا ہوگا، جب صبر پیدا ہوگا پھر شکر آئے گا۔ صبارن شکور آتے سورہ، تو پہلے صبر پیدا کرنا ہوگا، رک رک کے دیکھنا ہوگا، جب رک رک کے دیکھیں گے ہر چیز میں پھر ہمیں انشاءاللہ شکر بھی پیدا ہوگا۔ اوکے، جزاکم اللہ خیرن۔ آگے چلتے ہیں۔ جی سورۃ الاسراء، اس کو سورۃ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، مکی سورت ہے، اس کی 111 آیات ہیں، ترتیب کے اعتبار سے 17 نمبر سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 50 نمبر ہے۔ الاسراء اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر کیا گیا ہے، جو مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا سفر ہے اور پھر آگے آسمانوں تک کا، اور بنی اسرائیل کیونکہ اس میں بنی اسرائیل کے حالات کا ذکر ہے۔ معراج کا واقعہ قرآن مجید میں صرف اسی صورت میں بیان ہوا ہے، دیگر صورتوں میں نہیں۔ اس میں قرآن کے اعجاز پر مشتمل 5 چیلنجز میں سے ایک کا ذکر ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس میں سب سے زیادہ لفظ القرآن آیا ہے، جو 11 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ یہ تسبیحات پر مشتمل صورتوں میں سے پہلی صورت ہے، اور اس میں تنبیہ، تفہیم، تعلیم تینوں ہی مناسب انداز سے پائی جاتی ہیں، جمع کر دی گئی ہیں۔ آغاز بھی تسبیح سے ہوتا ہے، اختتام بھی اللہ کی حمد پر ہوتا ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکمیل بیان کی گئی ہے۔ اس میں موجودہ دور اور مستقبل میں رسالت کی جو بشارتیں ہیں اور مضامین، ان کا ذکر ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ کہف اور مریم کے متعلق فرمایا، یہ پہلی قدیم صورتوں میں سے ہیں،
और ये मेरे कदीम माल में से है। यानी वो सूरतों को याद करना और पढ़ना ऐसे समझते थे जैसे उनको कोई माल मिला हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात सूरत बनी इसराइल और सूरत जुमर पढ़ा करते थे। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। वआतैना मूसल किताब वजअलनाहु हुदल लिबनी इस्राईल अल्ला तत्तखिदू मिन दूनी वकीला ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما। पाक है वो जो अपने बंदे को रात के एक हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया, जिसके गर्दो नवाह को हमने बहुत बरकत दी है ताकि हम उसे अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। बेशक वो खूब सुनने वाला खूब देखने वाला है। आयत का आगाज अल्लाह की तस्बीह से हो रहा, यानी ये कलाम उस रब का है जिसमें किसी किस्म का कोई नक्स नहीं, वो हर तरह के ऐब से पाक है, उसकी कुदरत बेहद अजीम है। और जिस नबी का जिक्र किया जा रहा है उनका मकाम भी बहुत बुलंद है। तो बंदे और रब की मुलाकात के वक्त तस्बीह वाली फजा कायम होती है और तस्बीह करना एक मुनासिब अमल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उरूज देकर बुलंद दर्जात में ले जाकर सबसे खूबसूरत खिताब अब्द का दिया गया कि आप बंदे हैं, और ये बेअब्दी ही मोहब्बत और ताल्लुक को जाहिर करने वाला लफ्ज है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। मालिक खालिक रब तो सिर्फ वही है, बाकी सब बंदे हैं, खा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही क्यों ना हो। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके मकाम से रुतबे से आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। जहाँ तक वाक़े मेराज का ताल्लुक है तो सीरत की किसी किताब से उसकी तफसील पढ़ लीजिए। और फिर ये वाक़या उन हालात में पेश आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का में आजमाइश बहुत सख्त हो गई थी। तो इससे पता चलता है कि जब मुश्किल हालात आपको घेर लें और आपको कोई सहारा न मिले
تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، وہاں سب کچھ ملے گا اور وہ آپ کو بلندیوں تک لے جائے گا۔ بندگی انسان کے بلند مقامات میں سے ہے، لہٰذا جب آپ سجدے میں سر رکھتے ہیں تو آپ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ بظاہر آپ زمین پر ہیں، لیکن آپ کا کنیکشن بلندیوں والے رب کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو جتنی زیادہ توحید گہری ہوتی جائے گی، جتنی زیادہ بندگی زیادہ ہوتی جائے گی، اتنا ہی زیادہ انسان اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا۔ ہدایت صرف وحی اور پھر رسولوں کی تعلیم میں ہے، اور زندگی کا اصل لطف اسی میں ہے۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، بے شک وہ بہت شکر گزار بندہ تھا۔ سورۃ النحل کے اختتام پر ابراہیم علیہ السلام کی صفت شاکر بتائی گئی، اور یہاں نوح علیہ السلام کو عبدن شکورا، بندہ اور شکر گزار، اور اس سے بنی اسرائیل کو ایمان اور عمل پر ابھارنا مقصود ہے۔ دیکھو تم کن لوگوں کی اولاد ہو، تمہارے باپ نوح علیہ السلام کس قدر شکر گزار تھے، وہ اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ تو بندے کے لیے سب سے اعلیٰ صفت کیا ہے کہ وہ بندگی کرے، اور سب سے اعلیٰ مقام کیا ہے؟ شکر گزار بن جائے۔ اور پھر ذریۃ من حملنا مع نوح، تم ان لوگوں کی اولاد ہو جن نے نوح کے ساتھ سوار کیا گیا، یعنی وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ چنے ہوئے لوگ تھے جو ان کے ساتھ گئے تھے، نیک صحبت انہوں نے اختیار کی جو ان کی کامیابی کی علامت تھی۔ اور شکر زبان سے بھی ہونا چاہیے، دل سے بھی اور جوارح سے بھی۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں فیصلہ سنا دیا تھا کہ تم زمین میں 2 بار ضرور فساد برپا کرو گے اور تم بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ پھر جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت جنگجو بندوں کو بھیج دیا، تو وہ گھروں کے اندر گھس گئے، اور یہ ایک ایسا وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا تھا۔ بنی اسرائیل کو پہلے بتا دیا اور ہماری امت کو خبر دے دی، کیوں؟ اس لیے تاکہ وہ اس سے بچنے کی پوری جدوجہد کرے۔ اور یہ سب فساد اور سرکشی کا نتیجہ ہوتا ہے، اور اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پورے ہو کر رہتے ہیں، ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ اب تاریخ میں کئی ایک واقعات کو اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ بہرحال بنی اسرائیل پر کئی بار ایسی آزمائشیں آئیں، پھر ہم نے تمہیں ان پر دوبارہ غلبہ دے کر مال اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی، اور ہم نے تمہیں تعداد میں زیادہ کر دیا۔ یعنی جب کوئی فساد کرتا ہے تو انجام کیا ہوتا ہے، اور جب کوئی نیکی کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو غلبہ دیتا ہے، جبکہ سرکشی کی سزا بھی دیتا ہے۔ انسان کے لیے، انسان کو کتنے بھی بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑے، اس کے گھروں کو گرا دیا جائے، اس کے ملک کو تباہ کر دیا جائے، کچھ بھی ہو، لیکن پھر بھی آگے بڑھنے اور کھوئی ہوئی چیزوں کو پانے کے مواقع ہمیشہ ملتے رہتے ہیں۔ اگر تم نے اچھا کیا تو اپنی ہی جانوں کے لیے اچھا کیا، اور اگر تم نے برا کیا تو اپنے ہی لیے کیا، اور اگر تم نے برا کیا تو اپنے لیے ہی کیا۔ پھر جب آخری بار کا وعدہ آ گیا تو ہم نے دشمن بھیجے تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اور تاکہ وہ اسی طرح مسجد میں داخل ہو جائیں جیسا کہ وہ اس میں پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور تاکہ وہ جس چیز پر غلبہ پائیں اسے بری طرح تباہ کر دیں۔ آخری بار کا وعدہ آ گیا۔ مکافات عمل ایک اساسی قاعدہ ہے جو دنیا اور آخرت میں لاگو ہوتا ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا۔ نتیجہ عمل سے پیدا ہوتا ہے، یعنی عمل اور جزا لازم و ملزوم ہوتا ہے۔ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ جب انسان کو کسی برے عمل کا نتیجہ ملے تو پھر اس کو شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ خوش نصیبی اس بات میں ہے کہ انسان نیکی کر کے بھول جائے، لیکن غلطیوں کو سامنے رکھے اور ان پر توبہ کرتا رہے، جبکہ بدبختی کیا ہے کہ انسان اپنی نیکیوں کے زوم میں ہو اور نیکیوں کو ہائی لائٹ کرے اور برائیوں کو بھول جائے۔ محسنین سے اللہ محبت کرتا ہے، لیکن محسنین بھی احسان اپنے ساتھ ہی کرتے ہیں، کسی پر نہیں۔ کسی پر احسان کا مطلب ہے دراصل خود پر احسان کرنا۔ ہماری محنت، مشقت، قربانی سب ہمارے اپنے لیے ہوتی، چاہے اس کا فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہو، اصل فائدہ ہمیں پہنچتا ہے۔ اور نیکی اور بدی کے اثرات بھی ہوتے ہیں، اچھے کاموں سے اچھے نتیجے نکلتے ہیں اور برے کاموں سے برے۔ نافرمانی کرنے کے اثرات انسان کی ذات پر بھی پڑتے ہیں۔ عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ انسان کسی مشکل میں پھنستا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، کوئی نیکی کے کام کرتا ہے، اس سے نکلتا ہے، پھر کچھ دن ٹھیک رہتا ہے، پھر دوبارہ وہی کام کرنا شروع کر دے، اسی عادت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ پہلے دوبارہ کیوں پھر ایسے ہوا ان کے ساتھ
کیونکہ انہوں نے پھر وہی کام شروع کر دی. امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرما دے، اور اگر تم پھر بگاڑ کی طرف لوٹے تو ہم بھی سزا دینے کے لیے لوٹیں گے. اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا، جیل ہے وہ. یعنی جب بھی کوئی قوم فساد کرے گی تو اللہ دوسروں کو ان پر مسلط کر دے گا، اور جو اللہ کے بندے بن کر رہیں گے اللہ تعالیٰ خود ان کی مدد فرمائے گا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک ہی نافرمانی کو جب بار بار دہرایا جاتا ہے تو سزا پہلے سے زیادہ سخت بھی ہو جاتی ہے. بے شک یہ قرآن ایسی راہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے، اقوم، اور ان مومنوں کو جنہوں نے نیک عمل کیے خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. یعنی ایمان اور عمل صالح سے انسان کو بشارت ملتی ہے، اور اس کے برعکس کام کرنے والوں کے لیے انذار ہے، ڈراوا ہے. یہ کتاب سب سے زیادہ عدل والی اور سب سے زیادہ سیدھے رستے کی طرف ہدایت دینے والی، اخلاق کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے. ہم سب کو اپنے آپ کو قرآن پر پیش کرنا چاہیے کہ ہم کس مقام پر ہیں. اپنا محاسبہ قرآن کے مطابق کرنا چاہیے، اور قرآن مجید سے صرف تعلق نہیں، مخلصانہ تعلق، کہ ایک ایک آیت پڑھ کر اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے. خود کو پہچانے. اس کتاب میں پائی جانے والی ہر چیز دنیا، یعنی ہر ہدایت دنیا اور آخرت کی بھلائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے. لہذا ہدایت پانے کے لیے قرآن کو بار بار پڑھنا چاہیے، اس پر تدبر کرنا چاہیے. قرآن صرف آخرت کے بارے میں ہی راستہ نہیں دکھاتا، دنیا سے متعلق معاملات کے متعلق بھی ہمیں درست راستے پر لے جاتا ہے. لہذا روزانہ کی بنیاد پر قرآن سے تعلق رکھنا چاہیے، قرآن سیکھتے رہنا چاہیے. یعنی ہماری زندگی میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہ آئے کہ اس میں ہم قرآن سے دور ہوں، خواہ 2 منٹ کے لیے کیوں نہ ہو. اگر حالات شدید ہوں تو بھی کچھ نہ کچھ وقت اس کو ضرور دیں. اور خاص طور پر جب بے چینی محسوس کریں تو سیدھے قرآن کے پاس جائیں، قرآن کھول لیں، وہیں سے جواب مل جائے گا، کوئی خوشخبری مل جائے گی. اور یہ کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. جو قرآن سے راہ راست پر نہ آئے تو پھر وہ سزا کے لیے تیار رہے. نیکسٹ. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا
كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. اور انسان برائی کی دعا اسی طرح کرتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے، اور انسان بہت جلد باز ہے. پھر عجلت کی مذمت کی جا رہی ہے جو نہ صرف یہ کہ انسان کے اندر بگاڑ کا سبب بنتی ہے بلکہ معاشرے میں بھی فساد کا باعث بنتی. مثلاً آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں فوراً تبصرہ کر دیتے ہیں بغیر اس کی حقیقت جانے، اس کی تہ تک پہنچے، اور آپ ایسی بات کرتے ہیں جو بالکل ناحق ناروا ہوتی ہے. تو آپ نے کیا کمایا اپنے لیے؟ یعنی کسی چیز کی حقیقت جانے بغیر اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دینا، ججمنٹل ہو جانا، یہ سمجھداری کی علامت نہیں ہوتی. لیکن ہم ایسا کیوں کر جاتے ہیں؟ فوراً تبصرہ شروع کر دیتے ہیں بات سمجھے بغیر ہی، کیونکہ ہم جلد باز ہوتے. اسی طرح بعض اوقات جلد بازی میں ایسی دعائیں کر جاتے ہیں جو بعد میں ان پہ بڑا ہی پچھتاتے ہیں، اور وہ دعا بھلائی کی نہیں ہوتی بلکہ برائی کی یا بد دعا ہوتی ہے. تو اس لیے جلد بازی سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. کسی کی تعریف کرنے میں اور کسی پہ تنقید کرنے میں بھی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے. اسی طرح بد دعائیں دینے میں بھی جلدی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات غصے میں یا اکتاہٹ میں مانگی گئی دعائیں بد دعا ہی ہوتی ہیں. اللہ کرے میں ماری جاؤں، اللہ کرے تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، تمہارا خانہ خراب ہو، وغیرہ وغیرہ. یہ کتنے عام جملے جو سننے میں آتے ہیں. اس کے بجائے کیا کہنا چاہیے کہ اللہ مجھے ایمان والی زندگی دے، صبر والی دے، ہمیں بخش دے، ہماری حفاظت فرما. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا لطف و کرم ہے کہ وہ اس دعا کو ہمارے حق میں قبول نہیں کرتا اور ہمیں معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. تو نہ اپنے خلاف دعا کریں، یعنی بد دعا نہ خود کو دیں، کیونکہ فرشتے اس پر آمین کہہ دیتے ہیں پھر، اور نہ ہی کسی اور کے حق میں بد دعا کریں، خصوصاً اپنی اولاد کے بارے میں، کیونکہ ان کو اگر کوئی تکلیف پہنچی تو سب سے زیادہ تکلیف خود آپ کو پہنچے گی. اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا یعنی اندھیرا بنایا، اور دن کی نشانی کو روشن کیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، کام کاج کر سکو، اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان سکو. اور ہر چیز کو ہم نے کھول کھول کر تفصیل سے بیان کیا ہے. یعنی قرآن میں ہر وہ چیز ہے، اس کی تفصیل ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. اور دن اور رات کی اس تبدیلی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اور اللہ تعالیٰ کی کمال کی بہت بڑی نشانی ہے. اور کہاں سے آتی ہے یہ رات اور کہاں چلی جاتی ہے؟ ہمیں تو دنیا کے گلوب میں صرف گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہے نا، لیکن کون انیشیٹ کرتا ہے یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ سب ہو کیسے رہا ہے. تو ان دونوں میں نشانی ہے، دن کی روشنی میں بھی اور رات کے اندھیرے میں بھی، اور ان کے اپنے اپنے کام ہیں، لہٰذا فطرت کی اس ترتیب کو نہ الٹیں. اور ہم نے ہر انسان کا شگون اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، اور ہم قیامت کے دن اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا. اس سے مراد انسان کا نامہ اعمال ہے، بک آف ڈیڈز، اور وہاں پر لکھی ہوئی نیکیاں اور بدیاں انسان کے سامنے آ جائیں کھلی کتاب کی طرح. پڑھو اپنی کتاب، آج کے دن تم خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو. تو پھر آج ایسے عمل کریں نا اس دنیا میں کہ کل ان کو پڑھ کے خوش ہوں. آج مجھے کسی نے ایئر 2000 میں چھپنے والی ایک اخبار پہ ایک فیچر تھا جو میرے بارے میں لکھا تھا، جب میں کراچی گئی تھی کسی اخبار نے اس پہ چھاپا تھا. تو اتنے سال کے بعد، تقریباً سمجھے 25 سال کے بعد جب میں نے اس کو دوبارہ دیکھا تو مجھے اتنی حیرانی ہوئی کہ اچھا یہ باتیں میں نے کہی تھی. کوئی انٹرویو کرتا ہے نا تو کچھ چیزیں پوچھتے ہیں تو آپ خود بھی کہہ کے بھولے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہمیں بعض اوقات اپنی میموریز کتنی اچھی لگتی ہیں اگر وہ اچھی ہوں تو، اور بری میموریز تو ہانٹ کرتی ہیں جہاں کہیں فساد گڑبڑ کوئی نقصان ہوا ہو. تو اسی سے ہی آپ، یعنی اس ایکسپیرینس سے ہی آپ سیکھیں کہ آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا یہ ہماری میموری ہے آخرت کے لیے، اور آخرت میں جا کر ان دنوں کو یاد کریں گے، اچھا اس وقت میں ہم نے یہ کیا تھا، ایسا کیا تھا، ویسا کیا تھا. کیونکہ جو کچھ ہم کرتے ہیں ہر روز ایک کتاب ڈائری میں لکھا جا رہا ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا انتہا درجے کا عدل و انصاف ہے کہ انسان کو خود پڑھنے کے لیے دے دے گا کہ یہ لو پڑھو اپنی کتاب، خود پڑھ لو، خود فیصلہ کر لو کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے. تو یہ ایسی کتاب ہے جس کا قلم ہماری زبان ہے اور ہمارے اعضاء اس کا کاغذ ہیں، اور جو کچھ ہم بولتے ہیں ہمارے جسم پر بھی اس کے اثرات ہو رہے ہیں، اور
اعمال نامہ بھی تیار ہو رہا ہے۔ جو ہدایت پالے تو بے شک وہ اپنے ہی لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہوا تو بے شک وہ خود کو نقصان دینے کے لیے ہی گمراہ ہوتا ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ یعنی ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، یعنی ہر انسان اپنے کیے کا خود ہی خمیازہ بھگتے گا۔ بعض پرس ہر ایک سے فردن ہوگی، کوئی اپنے اعمال کی ذمہ داری دوسرے پہ نہیں ڈال سکے گا۔ لہذا کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان اپنے عمل اور کردار پر نظر رکھے، اور پھر یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ حجت پوری کرنے سے پہلے کسی کو عذاب نہیں دیتا، حتیٰ نبعث رسولا۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ اس میں نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو اس پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اس کو پوری طرح تباہ کر دیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عموماً بستیوں کی تباہی اور بربادی کا سبب ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، کیونکہ وہ ٹرینڈ سیٹر ہوتی ہے۔ وہ فساد کرتے ہیں تو دوسرے آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور یوں پوری قوم کی شامت آ جاتی ہے۔ یعنی جب فسق و فجور عام ہو جائے اور لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں تو پھر تباہی آ جاتی ہے۔ یہاں پر مال و دولت کی کثرت کی بات کی گئی، تو مال و دولت کی کثرت حرام نہیں ہے، اس کا استعمال یا اس میں عیش و عشرت میں پڑھ کے اللہ کو بھول جانا غلط ہے۔ اور نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دی ہیں، اور کافی ہے آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی خوب خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا۔ تو تمام بندوں اور امت کے لیے ایک تنبیہ ہے، جو کوئی جلد ملنے والی دنیا چاہتا ہے تو ہم جس کے لیے جتنا چاہتے ہیں اسے اس میں جلد ہی دے دیتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ بنا دیتے ہیں جس میں وہ جلے گا، بہت مذمت کیا ہوا، رحمت سے دور کیا ہوا۔ یعنی دنیا میں انسان کو وہی ملتا ہے جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہو، لہٰذا اگر زیادہ ملا ہے تو اترانے کی ضرورت نہیں، اگر کم ملا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں صرف دنیا میں جزا لینا پسند نہ کریں، بلکہ اس کو آخرت کے لیے بھی جمع رکھیں، ورنہ وہ آخرت میں کوئی فائدہ نہ دیں گی۔ اور جس نے آخرت چاہی اور اس کے لیے کوشش کی، جیسی کوشش کرنی چاہیے جبکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش قابل قدر ہے۔ تو گویا ایمان کے ساتھ عمل صالح کے ذریعے تصدیق کرنا ضروری ہے۔ یعنی عمل کی قبولیت کی جو شرائط یہاں بتائی گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 وَهُوَ مُؤْمِنٌ، نمبر 2 اراد الآخرہ یعنی اخلاص، اور نمبر 3 جتنی کوشش کرنی چاہیے اتنی لازم کی جائے، سعی لہا سعیہا۔ اور سعیہا سے مراد صرف مطلوبہ کوشش ہی نہیں، درست کوشش جیسی مطلوب ہے وہاں کے لیے۔ تو گویا جنت میں پہنچنے کے لیے عمل ضروری ہے، محض خواہشات کافی نہیں۔ تو ہم سب کو اپنے اندر فکر آخرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، کبھی کبھی قبرستان بھی جانا چاہیے، اگر نہیں جا سکتے تو امیجن کرنا چاہیے کہ آج زمین کے اوپر ہوں، کل اسی کے اندر ہوں گی، زمین پہ چلتے ہوئے یا بیٹھے ہوئے۔ آخرت کی یاد بھلانے میں گناہ اور عیش و عشرت بہت نقصان دہ ہوتی ہے، لہٰذا اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات پھر وہی کہ قرآن کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ جو ہمیں آخرت کی یاد دلاتا رہے۔ ہم آپ کے رب کی عطا میں سے ہر ایک کو مدد دیتے ہیں، انہیں بھی اور انہیں بھی، اور آپ کے رب کی عطا کسی سے روکی نہیں جاتی۔ یعنی دنیاوی مال و دولت دنیا کے طالب کو بھی ملتی ہے اور آخرت کے طالب کو بھی ملتی ہے۔ دنیا دار الجزا نہیں، اگر کسی کو ملتی ہے اس کے گناہوں کے باوجود تو تعجب نہیں ہونا چاہیے، یہ اس کے لیے امتحان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو بھی دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں، نیکوں کو بھی دیتے ہیں، بروں کو بھی دیتے ہیں، یہ اللہ کا قاعدہ ہے۔ لہٰذا اگر برے کو کچھ مل رہا ہے تو سمجھے کہ یہ اللہ اپنے طریقے پر دے رہا ہے، آخرت میں کچھ نہیں اس کے لیے۔ یعنی کسی بھی کفر کرنے والے، فسق کرنے والے، نافرمانیاں کرنے والے کو اگر بہت کچھ مل رہا ہے دنیا میں سے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں، مچھر کے پر کے برابر۔ لہٰذا اگر کسی کو ڈھیر سارے مچھر کے پر مل جاتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں۔ دیکھو کس طرح ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور یقیناً آخرت درجات کے اعتبار سے بہت بڑی ہے اور فضیلت میں بھی بڑھ کر ہے۔ اب یہ فضیلت مال میں بھی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیرت و کردار کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے۔ دنیا کے طالب مال و دولت کے لحاظ سے فضیلت کو اہمیت دیتے ہیں، قیمتی سمجھتے ہیں۔ آخرت کے طلبگار نیکی کی توفیق اور ایمان میں اضافے کو فضیلت کی بات سمجھتے ہیں۔ بہرحال اصل فضیلت وہی ہے جو انسان کی سیرت و کردار کے اعتبار سے ہو، یعنی اگر کسی کا اخلاق دوسرے کے مقابلے میں اچھا ہے تو واقعی وہ دوسرے سے بہتر ہے۔
کسی کو نیکی کرنے کی توفیق ملی ہے تو وہ دوسرے سے بہتر ہے جو نہیں کر رہا. اور جنت میں فضیلتوں کے فرق کی وجہ سے درجات میں بھی فرق ہوگا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کی نعمتوں اور آخرت کی لذتوں کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں، کوئی مقابلہ ہی نہیں. تم اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ ورنہ تم مذمت زدہ بے یار و مددگار بیٹھ رہو گے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی ہماری مدد کر بھی نہیں سکتا. کہا اگر کسی اور کو پکارا تو بے یار و مددگار ہوگی، نہیں کوئی کام نہیں آئے گا، کسی نے نہیں پہنچنا. یعنی جو اللہ کے سوا اوروں سے توقعات رکھتا ہے اس کی حسرتیں ناقابل بیان ہیں، کیونکہ اس نے ایسے دروازے کو کھٹکھٹایا جس کے اندر ہے ہی کوئی نہیں، وہ کون نکلے گا مدد کے لیے. تو یہ مشرک کی ذلت اور بے بسی کی تصویر ہے. نیکسٹ. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا. اگر کبھی تمہارے پاس ان دونوں میں سے ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو انہیں اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان دونوں سے احترام والی بات کہنا. یہ اسلامی معاشرے کی ایک بہت بڑی خصوصیت بتائی جا رہی ہے کہ جس میں اعمال میں سب سے بڑا عمل والدین کے ساتھ نیک سلوک ہے اور اس کی تفصیل بتائی گئی. ابن عباس کہتے ہیں کہ تورات کی ساری تعلیم کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کر دیا. آغاز ہوتا ہے وقضا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، ایسا فیصلہ جو بدلا نہیں جا سکتا، قطعی حکم، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں، کہ زندگی کی دوڑ میں اپنے والدین کو نہیں بھولنا. ماں باپ خاص طور پر جب بوڑھے ہوں اور تمہاری مدد کے محتاج ہوں تو ان سے نرمی سے بات کرنا، یہ فرض کے درجے میں ہے، اور جھڑکنا گناہ کبیرہ ہے. اف سب سے چھوٹا کلمہ ہے جو 2 حرف پہ مشتمل ہے، تو اگر اف نہیں کہہ سکتے تو بڑی بڑی باتیں کیسے سنا سکتے ہیں. اور خاص طور پر بوڑھے والدین کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ بڑھاپے میں مزاج میں تلخی اور چڑچڑا پن آ جاتا ہے، وہ اپنی جھنجھلاہٹ کا اظہار کر دیتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں یا بے جا روک ٹوک کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں صبر کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اگر اس حال میں بھی تمہیں اچھا کرنا ہے تو پھر عام حالات میں تو بہت ہی اچھا کرنا ہے. اور اف جو ہوتا ہے یہ اکتاہٹ کا کلمہ ہوتا ہے، یعنی ان سے بیزاری کا اظہار نہیں کرنا بلکہ قول کریم کہنا، یعنی عزت کے ساتھ پکارنا. یعنی یہ نہیں کہ صرف ابا اماں، نہیں، ابا جان یا ابتی یا ابتی. اور پھر جو والدین کے ساتھ نہیں رہتا یا نہیں نیک سلوک کرتا وہ نعمت سے محروم ہے، وہ بہت بڑی نیکی سے محروم ہے. اور یہ کسی انسان کی خوش قسمتی ہوتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسمت میں یہ کام رکھ دے، اگرچہ بہت محنت والا صبر والا کام ہے۔ آپ دیکھیں کہ بچے پالنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن بچے اپنی توتلی باتوں معصوم حرکتوں سے دل خوش کرتے رہتے ہیں۔ والدین کو سنبھالنا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے، وہ بھی بچے بن جاتے ہیں لیکن ان کے رویے میں تلخی زیادہ ہو جاتی، خوشی کی بات کم ہی کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ جس کو اللہ توفیق دے۔ اور نرم گفتگو میں نرمی بھی، الفاظ کا چناؤ بھی اچھا، اور احسان کا رویہ، خوبصورت رویہ، اور ان کی کسی بات پر بدتمیزی نہیں کرنی، ناراضگی اختیار نہیں کرنی، جھڑکنا نہیں، حتیٰ کہ ان کے سامنے ہاتھ جھٹکنا اور منہ موڑ کے چلے جانا اور پاؤں پٹکنا، یہ بھی ان کی یعنی کہ ناقدری میں آتا ہے۔ اور ان دونوں کے لیے مہربانی اور عاجزی سے بازو جھکائے رکھنا اور دعا کرتے رہنا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ آپ سوچئے والدین کے ساتھ نیکی کی عظمت کا اندازہ کیجیے کہ اللہ نے اس کو اپنی توحید کے ساتھ جوڑا اور پھر تفصیل کے ساتھ ہمیں گائیڈ لائن دی۔ اور یہاں پر یہ کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ کی بات ہے، یعنی والدین کے سامنے عاجزی، انکساری اور اپنے آپ کو کمتر محسوس کرو، تب اسی کے آگے بندہ جھکتا ہے جس کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ بعض اوقات اولاد پڑھ لکھ جاتی ہے، بڑی عقل مند ہو جاتی ہے اور پھر وہ والدین کو بے وقوف سمجھتی، یہ انتہائی غلط رویہ ہے۔ والدین کے سامنے جتنی عاجزی اختیار کریں گے اللہ کے ہاں اتنی ہی بلندی ملے گی۔ چاہے آپ کو اللہ نے علم زیادہ دے دیا، ڈگریاں آپ کے پاس زیادہ ہو گئی، مال آپ کے پاس زیادہ آ گیا، اولاد آپ کی زیادہ ہو گئی ماں باپ کے مقابلے میں، تب بھی آپ ان کے بچے ہیں۔ ان کے سامنے کسی چیز کی بڑائی کا اظہار نہیں کرنا۔ اور پھر دعا کرنا فرض ہے، اللہ نے کہا ہے دعا کرو ان کے لیے، اور اتنی خوبصورت دعا سکھائی۔ اور پھر اس دعا میں والدین کی محبت اور محنت کو یاد دلایا، کہ خاص طور پر اس بات کو کہ انہوں نے تربیت کی تھی بچپن میں تمہاری۔ ربیانی میں صرف کھلانا پلانا ہی نہیں، تربیت کرنا بھی مراد ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ اگر آپ اس دعا کو یاد رکھنا چاہتے ہیں تو تشہد میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں نا، ان دعاؤں کا حصہ بنا لیں۔ اور یہ عظیم ترین نیکی، نہیں کوئی دن آپ کا ایسا نہ گزرے کہ جس میں آپ والدین کے لیے یہ دعا نہ کریں، خصوصاً اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو پھر اور بھی زیادہ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ اور والدین کی پیٹھ پیچھے بھی ان کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ بعض اوقات انہوں نے کوئی زیادتیاں کی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ان کے بارے میں بری بات نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، اور پھر جتنی بھی خدمت کر لیں اس کو کم ہی سمجھنا ہے۔ آپ ان کی تکلیفوں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور والدین کے لیے جو دعا ہے ان کے احسانات کے بدلے کے طور پر ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکے ان کے لیے لیکن ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، کس دل سے یہ خدمت کر رہے ہو۔ اگر تم واقعی نیک ہوگے تو وہ یقیناً رجوع کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے۔ یعنی اللہ دلوں کی نیت کے مطابق فیصلے کرے گا۔ دلوں کے بھید اور حالات اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ جو شخص والدین کے لیے اچھے جذبات رکھتا ہے اللہ اس کو بھی خوب جانتا ہے، اور جو شخص والدین سے نفرت کرتا ہے اللہ اس کو بھی خوب سمجھتا ہے۔ تو ان دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی نیت کے مطابق معاملہ کریں گے، چاہے بظاہر کچھ سے کچھ کرتے رہے ہوں۔ اور اس میں ان اولاد کے لیے تسلی بھی ہے ایک طرح سے کہ جن کے والدین ان کے اچھے سلوک کے باوجود ان سے راضی نہیں ہوتے۔ کچھ ماں باپ ایسے بھی ہوتے ہیں، نو میٹر وٹ آپ کچھ بھی کر لیں انہوں کبھی خوش نہیں ہونا، تو فکر نہیں کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کا حال جانتا ہے کہ آپ کس نیت سے کیا کر رہے ہیں، لہٰذا وہ اجر ضائع نہیں کرے گا۔ اور اواب وہ شخص ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر پلٹتا ہے، بار بار پلٹتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بخشش کو اوابین کے ساتھ خاص کیا گیا ہے کیونکہ اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو غلطی کر کے واپس آئیں۔ اور رشتہ دار اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو اور تم بے جا خرچ نہ کرو۔ قریبی رشتہ دار چاہے ماں باپ کی طرف سے ہوں، محرم ہوں یا نان محرم، ان کا حق پہلے ہے کیونکہ ان کو دینے میں صلہ رحمی بھی ہے اور صدقہ کا حق اجر بھی ہے۔ رشتہ داروں کا حق کیا ہے؟ ان کے ساتھ میل جول اور تعلق قائم رکھا جائے، انہیں دین کی دعوت دی جائے، ان کی خوشی غمی میں شرکت کی جائے، جب انہیں مالی مدد کی ضرورت ہو تو مالی مدد کی جائے اپنی حیثیت کے مطابق۔ پھر ابن السبیل کی بات کی گئی، قرآن میں 8 دفعہ ابن السبیل یعنی مسافر کا ذکر آتا ہے۔ مسافر وہ ہوتا ہے جو اپنے وطن سے دور ہو۔ پھر یہ کہ آپ جب بھی کسی پردیسی کو دیکھیں، ان نون پرسن کو دیکھیں تو اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، نیو امیگرینٹس کو خاص طور پر توجہ دیں۔ اور تبذیر سے مراد ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اپنوں کو چھوڑ کے غیروں پہ خرچ کرنا، یعنی والدین ترس رہے ہیں، رشتہ دار ترس رہے ہیں اور آپ اپنے دوستوں کو ہی روز دعوتیں کر کر کے بلا کے کھلائے جا رہے ہیں۔ ایسی مثالیں ہیں نا معاشرے کے اندر، ہر روز پارٹی ہو رہی ہے اور ماں دور بیٹھی بیٹے کے کسی عنایت کے انتظار میں ہے کہ مجھے بھی کچھ بھیج دے گا۔
اور ایسا عموماً دیکھا گیا ہے کہ جب ان کو دنیاوی اعتبار سے کچھ ترقی مل جاتی ہے، کسی بڑے عہدے پہ پہنچ جاتے ہیں، تو پھر وہ اپنے ہی جیسے لوگوں کو خوش کرنے میں اپنا مال زیادہ تر لگانے لگتے ہیں، رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح تبذیر میں ناپسندیدہ گناہ والی، فسق و فجور والی جگہوں پہ خرچ کرنا بھی آ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ایسی چیزوں پہ خرچ کرنا جو ضروریات زندگی میں سے نہ ہوں، صرف فخر اور نمود و نمائش کے لیے خرچ کرنا، اور فسق و فجور کے کاموں میں خرچ کرنا، یہ اسراف سے بھی زیادہ برا کام ہے۔ بے شک فضول خرچ لوگ شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے۔ یعنی بے جا خرچ نہیں کرنا چاہیے، جہاں ضرورت ہو ضرور خرچ کریں، لیکن بس خیال آ گیا، دل چاہا، کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ تو خرچنا ہے، ضرورت ہے یا نہیں، بیکار کی چیزیں خرید کے گھر بھر لیں گے اور پھر گراج سیل لگا دیں گے۔ تو مال کے بارے میں انسان جواب دہ ہے، اس لیے سوچ سمجھ کے خریداری کیا کریں۔ اور اسراف اور تبذیر میں فرق ہے۔ اسراف حلال چیز پر حد سے زیادہ خرچ کرنا، تبذیر کم ہو یا زیادہ کسی حرام چیز پر، ناجائز چیز پر خرچ کرنا۔ فضول خرچی کرنے والے دراصل ناشکرے ہوتے ہیں، اللہ کی نعمت برباد کرتے ہیں۔ تو ہر معاملے میں تبذیر سے بچنا چاہیے۔ تبذیر صرف کھانے پینے میں نہیں ہوتی، بلکہ جہاں بھی آپ خرچ کرتے ہیں جو ناجائز ہے اس میں تبذیر پائی جاتی۔ اور اگر تم اپنے رب کی متوقع رحمت کے انتظار میں ان لوگوں سے اعراض کرنا چاہو تو ان سے نرمی اور آسانی والی بات کرو، یعنی رشتہ داروں سے سختی اور بد اخلاقی سے پیش نہیں آنا چاہیے۔ بعض اوقات انسان ان کا مطالبہ پورا نہیں کر سکتا تو پلائٹلی بات کر لیں، آرام سے بات کریں، احترام سے بات کریں، تکبر سے نہیں، سختی اور شدت سے نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کوئی سوال کر لیتا ہے لیکن آپ دے نہیں پاتے، ہوتا نہیں آپ کے پاس، تو معذرت کر لیں۔ کچھ الفاظ ہیں جو پازیٹیو ڈکشنری ہوتی ہے، وہ ہمیں سیکھنے چاہیے، ہمیں آنے چاہیے، اور ایسے مواقع پر استعمال کرنے چاہیے۔ کبھی کسی کو سوری کہہ دینا، کسی کے ساتھ کسی سے ایکسکیوز کر لینا، معذرت کر دینا، تھینکس بول دینا، کسی کو اپریشیٹ کر دینا، کسی کا دل بڑھا، یعنی اچھے اچھے الفاظ آپ کو مل جائیں گے، ان کو ڈکشنری میں ڈال لیں اپنی، اور جو دل دکھانے والے الفاظ ہیں ان کو باہر نکال دیں، ریپلیس کر دیں۔ اور نہ تو تم اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بندھا ہوا رکھو، یعنی بخل کرنا، اور نہ ہی تم اسے پوری طرح پھیلا دو، ورنہ تم ملامت زدہ، حسرت زدہ ہو کر بیٹھ رہو گے۔ یہاں انفاق کا ادب بیان کیا جا رہا ہے، یعنی نہ تو بخل کرو، انسان کے پاس جو کچھ ہے بس اسے روک کے رکھے، اور کسی پہ کچھ بھی خرچ نہ کرے، نہ خود پہ کرے نہ کسی اور پر۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ بخل ان ضروریات پر خرچ نہ کرنے کا نام ہے جن پر خرچ کرنا وقت اور حالات کا تقاضا ہو۔ تو خرچ کرتے وقت نہ بخل سے کام لینا چاہیے اور نہ حد سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے، حتیٰ کہ انفاق فی سبیل اللہ میں بھی خرچ کرنے کی حد ہے۔ بخیل شخص جو ہے نا، وہ اللہ اور بندوں دونوں کی نظر میں قابل ملامت ہوتا ہے، وہ کسی کو بھی پسند نہیں ہوتا۔ اور اس کے برعکس سب کچھ خرچ کر دینے والا، اس کو گھر والوں کی طرف سے بھی ملامت ہوتی ہے اور اللہ کی نظر میں بھی ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ خرچ کرنے والوں کے لیے ہر روز 2 فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ اس کو اور دے، اور بخل کرنے والوں کے لیے 2 فرشتے بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کا مال تلف کر دے۔ دینے سے مال بڑھتا ہے جبکہ بخل سے کم ہوتا ہے، ہو بھی تو لگتا ہے میرے کو کچھ نہیں۔ بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی رزق میں وسعت اور تنگی اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ انسان کو اپنی غربت کی فکر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جس رب نے تنگ کیا نا رزق، وہی رب وسیع بھی کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق ہی دیتا ہے، کیونکہ بعض اوقات دولت زیادہ مل جائے تو وہ انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اور بعض اوقات نہ ہونا وہ انسان کے لیے آزمائش بن جاتا ہے۔ تو دونوں سے ہی اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رزق کی تنگی اللہ کی ناراضگی یا کشادگی یا اللہ کی رضا کی علامت نہیں۔ چونکہ وقت ختم ہے اس لیے اجازت چاہتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔